والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ بھی محرم کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک ضروری بات یہ سمجھنا ہے کہ ہم سارے کے سارے بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ قرآن کی ہر بات کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ہمارے اکابرین کے حوالے نہ کریں تب تک ہم قرآن کریم کو سمجھنا تو دور کی بات، قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کا مطلب اور مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے، اپنے فہم اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی غلط بات کو میری طرف منسوب کرے جبکہ وہ غلط بات مجھ سے ثابت نہیں ہے، تو کوئی آدمی کسی غلط بات کو میری طرف منسوب کرے اور یہ کہے حدیث میں ایسا ہے جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ پرانے لوگ جو بار بار ایک جملہ کہتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، اسی میں نجات ہے۔ جو آدمی بولنے میں آزاد ہوتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خاموشی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے چھوٹے چھوٹے سوال کیے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے آج کون سا دن ہے؟ خاموش ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ پھر خاموش ہے۔ تو کیا ان کو دن اور مہینہ معلوم نہیں تھا؟ لیکن جانتے تھے دن پوچھنا اس بات کی علامت ہے کوئی نیا سبق سکھانا چاہتے ہیں، مہینے کے بارے میں پوچھنا اس بات کی علامت ہے کوئی نیا سبق، نئی بات ہم کو سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو آدمی اپنے الفاظ سے بعض مرتبہ لوگوں کے دلوں کو اتنا نہیں جیتتا جتنا خاموشی کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ تو شریعت کے مقابلے میں تو ہم سارے کے سارے بہت کورے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ سنت کا خلاصہ آسان لفظوں میں کہے کہ حدیث، اور والجماعت کے معنی ہے اجماع، یعنی ایسی جماعت جو سنت کو بھی ماننے والی ہے اور اجماع کو بھی ماننے والی ہے۔ تو جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں اور مسلمانوں کے معاشرت میں اس مہینے کے متعلق بہت ساری باتیں اور بہت سارے اعمال رائج ہیں، بہت سارے اعمال۔ لیکن آپ کو شاید تعجب بھی ہوگا، کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے ہی ہوا تھا کربلا میں 10 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے اور پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آج کے دن شہید کر دیا گیا۔ تو ماتم منایا گیا، سوگ منایا گیا اور اپنے بدنوں کو پیٹا گیا، نعرے بازی کی گئی، بھائی نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے بہت دھیان سے سننا، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ عمل غلط ہے۔ کیوں؟ حضرت حسین
رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی یعنی سگے چچا ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کے رضائی بھائی بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. اور کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں. ان شہیدوں میں ایک شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو گویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سردار ہے. حدیث ہے ایسی. حمزہ سید الشہداء ایسا کہتے ہیں خطبے میں. اور حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے سید اہل الجنہ، وہ جنتیوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہیدوں کے سردار. اور ان شہیدوں میں ایک شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس حدیث کو اگر ہم ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سردار ہے. حضرت حمزہ سردار ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو ان کی شہادت پر کتنا ماتم تھی. اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ نیزہ مارا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، برچے پر اچھالا گیا. اس کو سمجھنے کے لیے ایسا کہا جائے گا، سمجھنے کے لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہولی کھیلی جا رہی ہے. مسلا کیا گیا. مسلا کی کیا معنی؟ انگلیوں کو کاٹا گیا، یعنی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ان کی شہادت ہوئی شوال میں. تو شوال میں ماتم بنا. آپ کو تعجب ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں. لیکن دونوں میں فرق سمجھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی دی گئی. اس بیٹی کے انتقال کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی بیٹی کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کرا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک بیٹی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دو بیٹیاں. اور آگے یہ کہا کہ اگر میرے پاس اس کے علاوہ بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتی تو میں بہت ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کراتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں لوہے کی لاٹھی ماری گئی تھی، لوہے کا ڈنڈا، جس سے آپ کا سر پھٹا تھا. اور تقریباً 2.5 دن تک لاش پڑی ہوئی تھی. ان کے نام کا کوئی ماتم نہیں مناتا. تو سوچنے جیسی بات یہ ہے، آپ کو شاید برا لگے لیکن حقیقت یہ ہم لوگ اناج کھا رہے ہیں نا. تو تھوڑا تو آدمی غور کرے کہ ایک آدمی کی شہادت پر اتنا ماتم، اور ان سے بڑے بڑے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جنازہ پڑا ہوا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، مرنے کے بعد ایک آدمی تھوک کر گیا ہے چہرے پر. خیال تک نہیں ہے ہم کو، تو ان کا خیال تک نہیں ہے. قرآن پڑھ رہے تھے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک آدمی نے وہ لوہے کی لٹ ماری ہے اور سر پھٹا تو قرآن کریم کے اس جز پر اور قرآن کریم کے اس صحیفے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشان پڑے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کس کی گواہی مخلوق دے گی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن دے گا. اتنے بڑے آدمی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان تو ایسا ہے کہ فرشتے اس سے شرماتے ہیں. ان کی شہادت کی تو خبر بھی نہیں ہم کو. تو کیا پوری دنیا میں ایک ہی آدمی شہید ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے. سمجھنا ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ کو جب غور کریں گے تو ایسا لگے گا نہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، کوئی نہ کوئی فساد ہے، وہ باریک پنچر ہے کہیں نہ کہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز 12 سے زیادہ صفیں تھی مسجد نبوی میں. فیروز نامی ایک آدمی آیا، ابو فیروز، اور بیچ نماز میں نماز پڑھا رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے. بیچ نماز میں اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر ڈالا ہے، اور یہی خنجر، یہی چاقو اور چھڑا ان کی شہادت اور ان کی وفات کا ذریعہ بنا. کوئی ماتم نہیں مناتا ان کا ماتم کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، تو بھائی ان کے ابا کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں؟ بیٹے کی شہادت پر ماتم کیوں؟ اور پھر بیٹا بھی ایک تھوڑی تھا، ایک ہی بیٹے کی شہادت پر ماتم کیوں؟ سوچو آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکلتا اور مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر اللہ مجھے اپنی قدرت سے زندہ کرتے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلتا، پھر مجھے شہید کر دیا جاتا، پھر اللہ اپنی قدرت سے مجھے زندہ کرتے، میں اللہ کے راستے میں نکلتا، پھر مجھے شہید کر دیا جاتا. تو شہادت تو فخر کی چیز ہے، ماتم کی چیز نہیں ہو. شہادت تو فخر کی چیز ہے. ایک صحابی کے بدن پر جب تلوار لگی اور بھالے لگے اور جب وہ زمین پر گر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. مرنے والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، اور ہم لوگ سوگ منا رہے، ماتم منا رہے. یہ جو کالے کپڑے ہیں نا، یہ شیعوں کا مستقل ایک شعار ہے. ہمارے یہاں پہن سکتے کولہاپور میں، لیکن جن علاقوں میں شیعہ ہے ان علاقوں میں ان 10 دنوں میں کالے کپڑے پہننے سے احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو اللہ کا احسان ہے یہ نحوست نہیں ہے. یہ جو ماتم پرستی ہے نا، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق نہیں، کسی بھی مسلک سے. آپ کہیں گے بھائی یہ بریلوی مسلک ہے، ان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. جب آپ اس کی جڑ دیکھیں گے نا، اس کی جڑ بہت دور نکلی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو بہت دور نکلی ہوئی نظر آئے گی. لیکن چونکہ ہم بہت بھولے بھالے لوگ ہیں، قرآن تو ہم کو پڑھنا نہیں آتا. جب قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کے مطالب، اس کے معنی کیا معلوم ہے مجھے؟ مجھے تو عربی پڑھنی نہیں آتی، تو حدیث کیسے معلوم ہوگی؟ حدیث کا ترجمہ کیسے معلوم ہوگا؟ شان ورود، شان نزول کیسے معلوم ہوگا؟ تو پھر ہم تو بھائی ایک دوسرے کی تقلید کرنے لگ گئے. ہم نے دیکھا کسی کو کچھ کرتے ویسے ہم کرنے لگے. یہ گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی. تو خیر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اور ایک بات بہت دھیان سے سنیں کہ شہادت یہ نصیبے کی چیز ہے. نصیب اگر سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کہا جائے گا شہادت خوش قسمتی اور نیک بختی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ کا منشا یہ تھا کہ بھائی میں بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما۔ تو صحابہ تو شہادت مانگتے تھے۔ ایک صحابی جب بستر پر مر رہے تھے اور قریب المرگ تھے، مرنے کے قریب تھے، تو رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا موت سے ڈر کے کہاں نہیں؟ موت سے ڈر کے نہیں رو رہا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ موت بستر پر آ رہی ہے۔ تمنا تو یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلتا اور دشمنوں کے ہتھیار سے بدن زخمی ہوتا اور میں اللہ کے راستے میں مر جاتا۔ یہ تو صحابہ کے جذبے تھے۔ آپ نے سنا، اپنے سے اکثر تو سننے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کیوں؟ مرنے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پہلے اس کو امیر بنانا، پھر اس کو امیر بنانا، پھر اس کو امیر بنانا، تینوں کو یقین تھا شہادت پکی ہے۔ ہماری طرح نہیں تھے چلا لگا کر واپس آئے کہ تاریخ یہ طے ہے، نہیں، وہاں تو جذبے یہ تھے۔ آپ دیکھو نا فضائل اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے، بھائی میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟ کل کو میں اللہ کے راستے میں نکلوں، میں دشمن پر حملہ کروں، دشمن مجھ پر حملہ کرے، دشمن کا حملہ بہت زوردار ہو اور میں اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی وجہ سے مارا جاؤں۔ یہ تو جذبے تھے ان کے مرنے کے۔ اور ہمارے ہاں کیوں معلوم ہے؟ بزدل بنانا مقصود ہے، کیونکہ جو قوم صرف نعرے بازی کرتی ہے وہ لڑتے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایک بات بتائی گئی کہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، چھوڑ تو میرے کو، چھوڑ تو، ایک آدھ بار سچی چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں کرتا بیچارہ، وہ جھوٹ موٹی رہتا، نہیں نا تم چھوڑو تو صحیح، تم ایک بار تو چھوڑو۔ تو جو قوم صرف نعرے بازی کی عادی ہوتی ہے نا، وہ کچھ نہیں کرتے۔ صحابہ کے یہاں اتنے نعرے بازی نہیں تھے، اب ہم نعرے بازی کے شوقین ہو گئے۔ ان کی چاہت، ان کا منشا، ان کے عزائم، ان کے ارادے اللہ کے دین کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹانا تھا بس۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَلَا حَيٍّ، ہر صحابی کے ذہن میں تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ جملے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَلَا حَيٍّ، لیکن دل میں ہر صحابی کے تھے، بھائی دین مٹے اور میں زندہ رہوں، نہیں، اپنے آپ کو مٹا دیں گے، دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ ہر ایک صحابی کے دل میں تھا یہ، میں اپنے آپ کو مٹا دوں گا، دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اب اس کے لیے ساری قربانیاں ہم گشتوں میں، شب گزاری میں، جوڑوں میں، اجتماعات میں سب سنتے رہتے ہیں ہم کو۔ تو شہادت نصیبے کی چیز ہے، ماتم منانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ اسلام کے دشمنوں نے، جو باغی لوگ تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، سمجھنا ذرا، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اور تقریباً 2.5 دن تک لاش پڑی ہوئی تھی، اٹھانے نہیں دیتے تھے، دفنانے نہیں دیتے تھے، پھر تیسرا دن نکل گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، انہوں نے ایک آواز لگائی اور باغیوں سے یہ کہا کہ آج اگر تم نے عثمان کو دفنانے نہیں دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اب پھر میں اللہ سے دعا کروں گی، اللہ سے نالا شکایتیں کروں گی۔ 2.5 دن گزر گئے، 2.5 دن، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے کہ فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر احسان ہے، انہوں نے جمع کروایا ہے، اس لیے اس کا نام ہے صحیفہ عثمانی۔ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ قرآن جو کتابی شکل میں آیا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ یہ ہمارے جمعہ میں جو 3 اذانیں ہوتی ہیں، 3 ہو رہی، ایک پہلے ہو گئی، ایک ابھی خطبے کے وقت ہوگی 2، اور ایک جس کو ہم اقامت کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں۔ یہ 3 جو اذانیں ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، جب مسلمانوں پر حالات آئے اور مسلمانوں پر فقر اور فاقہ ایسے آیا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہوتی، جس کو بھوک مری کہتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا، سمجھنے کے لیے ایسا کہا جائے کہ مثال کے طور پر لشکر کا ایک سرا کھولapur میں اور دوسرا ناگپور سے آگے،
اتنے اونٹ ماں اللہ اناج کے ساتھ، اتنے اونٹ سارے کے سارے غریبوں کے لیے وقف کر دیے گئے. ایسا آدمی، لیکن ان کی شہادت کو خیال بھی نہیں ہے ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں شہید کیا گیا، ان کی شہادت کا خیال نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا بدن کے ٹکڑے کیے گئے ٹکڑے، آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر، پیشاب کی جگہ پر برچا مارا جس سے شہید ہوئی ہے. ان کی شہادت کا تو خیال بھی نہیں ہے ان کو. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی ہے، عجیب عجیب روایتیں ہیں. ایک قول کے مطابق ان کے بدن کی کھال نکالی گئی، چمڑا جیسے جانور کا چمڑا نکالا جاتا ہے. ان کی شہادت کا تو خیال بھی نہیں ہے. ایک قول کے مطابق ان کو زمین پر لٹایا گیا، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کھیلے ٹھوکے گئے. ان کی شہادت کا تو خیال نہیں. بس ایک ہی شہید یاد رہ گیا مسلمانوں، کون جی؟ حضرت حسین. شہادت حسین یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے. یہ جو کم ظرف لوگ ہیں، اور آپ کو شاید عجیب لگے، جو بزدل لوگ ہیں، بزدل، یہ ان کے نعرے ہیں. جو آدمی شہادت کو لے کر بیٹھ جائے، وہ تو ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے پڑوس کے ملک کے، انہوں نے کارگزاری سنائی تھی اپنے علاقے کی کہ ہمارا جب کوئی مرتا تھا نا تو وہ باپ کی ناش کو لے کر نہیں بیٹھتا تھا. ادھر باپ کی ناش پڑی ہوئی ہے، ادھر وہ اپنے عمل میں لگا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم رشتہ داروں کی ناشوں کو دیکھ کر ماتم سوگ مناتے تو کبھی بھی ہم کو فتح نہیں ہوتی تھی. یہاں سوگ نہیں، ہمارے حدیث میں کہا گیا سوگ 3 دن تک. زمانہ گزر گیا، آج تک سوگ منائی جا رہا. آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن اپنے باندی سے کہا کہ ذرا مہندی لے کر آؤ. اور چوتھے دن ہاتھ میں مہندی لگا رہی ہے، اور باندی سے یہ کہا کہ مجھے زینت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بننے اور سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مہندی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مہندی اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ تم کو اللہ کا ایک حکم اور شریعت کا ایک حکم معلوم ہو کہ شوہر کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو، اس کا سوگ 3 دن تک. اچھا، شوہر کے علاوہ کسی کا انتقال ہو اور اگر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے تو پھر اس کو کہیں گے سونگ. یہ جو شروع ہے نا بھی 10 دن سے، سوگ نہیں ہے، سونگ ہے. اپنے آپ ہوتے ہیں کیا سونگ اٹھائے رہے، یہ سونگ اٹھائے ہیں لوگ. شہادت ماتم کے لیے نہیں ہو تو فخر کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ کی چاہت، ایک نہیں، ایک روایت میں 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤں اور دین کے نام پر مجھے مار دیا جائے، اسلام کے نام پر مجھے مار دیا جائے. تو بھائی ایک گزارش یہ ہے، آپ سوچ رہے ہیں ہمارا کھولاپور میں نہیں ہے، اللہ کا احسان نہیں ہے، لیکن جاتے ہم چکر مار کے آتے، کبھی بڈنیرے سے، کبھی اچل پور سے، اور چکر مارنے کبھی امراوتی. آپ سوچ رہے ہو نئینا کو آپ 20 دن پیچھے چلو ذرا سا اور بلگاؤں کو سامنے رکھو. یاد آیا کچھ؟ جو لوگ، آپ کو یہ الفاظ اچھے نہیں لگے گی، یعنی جن لوگوں کو مسجد کے ڈبے میں 100 روپے ڈالنے میں شرم آتی ہے، وہ بے غیرت وہ حقیر اور ذلیل آدمی، وہ عورتیں جن کے اندر ننگا پنا کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ان کے چند جملوں پر 500 روپے لٹا رہے تھے. یاد آیا کچھ؟ زیادہ تر قریب میں بلگاؤں، امراوتی، ہم مشاعرے کے نام پر اور نہ جانے کہاں لاکھوں روپے دیتے ہیں. یہ نہیں بولتے آپ اس مسجد میں تعاون کرو، ساری مسجد اللہ کے گھر ہے، ساری مسجدیں. اور کولہاپور کی ایک نحوست یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک مسجدوں کے نام نہیں ہے. دیکھو آپ، یہ جو ہم قبیلوں میں بٹے ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں مسجدیں محلوں کی طرف منسوب ہے. ایک کولہاپور کے بٹنے اور ٹکڑے ہونے کی ایک علامت ہے. مسجدوں کے کیا پیارے پیارے نام. دیکھو مسجد نبوی،
دیکھو آپ وہاں مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد علی، مسجد وہاں دیکھو آپ جا کر، مسجد فاطمہ، مساجد ستہ، مسجد قباء، کیا نام ہے؟ اور ہمارے ہاں محلوں کے نام پر، کیوں؟ ہم تو محلوں کے نام پر مرنے مٹنے والے لوگ ہیں بھائی، ہم کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسا ہوگا اگر مسجدوں کے نام پر، محلوں کے نام پر مسجدیں ہوگی، کبھی دل نہیں جڑے گے ہمارے، کبھی دل نہیں جڑے گے۔ تو آپ دیکھو جب مسجد کا معاملہ ہے، ساری مسجدیں، ہم یہ مسجد کے عنوان پر نہیں، ساری مسجدیں اللہ کا گھر، المساجد بیوت اللہ فی الارض، ساری کی ساری مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ مسجد فلاں قبیلے کی اور فلاں لوگوں کی اور فلاں محلوں کی، ایسا نہیں۔ مسجدوں کو اپنی طرف منسوب کرنا امت میں تفریق کا، نفرت کا، فرقے کا، اختلاف کا، دشمنی اور عداوت کا بیج ڈالنا ہے۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ مجھے اللہ کے نام پر کیا کیا جائے، ایک نہیں، دو نہیں، 10، اور ہمیشہ یہ جملے تھے آپ کو کہ بھئی اللہ کے لیے جینا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، جینا اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے ہم سب طے کریں جب تک جیے گے اللہ کے لیے جیے گے، اور جس دن موت آئے گی اللہ کے نام پر جان دے دے گے۔ جان دینے کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب ہم لڑتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم لوگوں نے جہاد کو دوسرا رخ دے رکھا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ بہت سارے محدثین، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو فی سبیل اللہ ہے، یعنی تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مصداق ہے۔ سیکھنا اور سکھانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے کا خروج، اس کا سب سے بڑا مصداق ہے۔ تو ہم سب نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں، دین سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی، کریں گے سب۔ تو اب 10 محرم کو کیا کرنا ہے ہم کو؟ سوگ نہیں منانا، سوگ نہیں منانا، جانا نہیں۔ ہم لوگ بہت جاتے ہیں عرس کے وقت میں، دیکھو آپ کہاں کہاں جاتے ہیں، ہماری تو رشتہ داریاں پھیلی ہوئی ساری، وہ تو ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ ہم یہاں نہ لے کر آ جائیں۔ بعض مرتبہ ڈرتے ہیں لوگ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں جگہ پکڑی ہوئی وہ چیز، جاتے ہیں ہم لوگ۔ گاؤں میں نہیں کر سکتے لیکن ایسی مجلسوں میں ہماری شرکت ہے، اور سینکڑوں تھوڑا کم ہو گئے، ہزاروں روپیے ہم اللہ کے ناراضگی کی جگہ میں لگاتے ہیں، ہزاروں روپیے اللہ کے ناراضگی کی جگہ میں لگاتے ہیں۔ وہ عورت جس کو دیکھنا حرام، 500 روپئے دے گا ہمارا نوجوان، جس کو دیکھنا حرام، اور وہ ماں جس کو دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو اس کے دوائی کی فکر نہیں ہے، اماں کی دوائی ختم ہو گئی کہ نہیں معلوم، لیکن مشاعرہ کہاں ہے، حضرت کو میسج آتا ہے برابر، امی کی دوائی ختم، اس کی فکر نہیں ہے۔ کون سا پروگرام کہاں ہو رہا ہے، اس کی برابر فکریں، ہم کو برابر معلومات ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، اسی لیے ایک بڑے عالم نے عجیب جملہ کہا تھا کہ حج مہنگا ہے، انکار نہیں ہے، 4 لاکھ 5 روپے 5 لاکھ لگے گے، حج مہنگا ہے لیکن حج کا ثواب، ابھی جمعے کے بعد جاؤ امی کے پاس اور امی کو سلام کرو اور بیٹھو، 2 منٹ بیٹھو، مل گئے حج کا ثواب۔ ہم تو تیار ہی نہیں ہے، راتوں میں گھنٹوں بیٹھیں گے ہم لوگ چبوترے پر، لیکن امی سے 2 جملے کہنے کو تیار نہیں۔ آج کے نوجوانوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا۔ ماں باپ ایک جملہ کہنے کو تیار نہیں، اور 12 بجے سے پہلے تو ہمارے بچے گھروں میں جائے گی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے 12 بجے سے پہلے جانا مکروہ۔ 12 بجے سے پہلے کبھی بچہ آ گیا تو ابا بیٹا آج کیا ہو کر دے رہے، اور پھر فجر کا حال دیکھو آپ۔ ابھی شب گزاری میں ہمارا ایک ساتھی آیا چلا لگا کر، اس نے جو جملے کہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے اس نے حرام کام کیا ہے۔ اب دیکھو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، جو آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے اس نے حرام کام کیا۔ حرام، ہاں، ہم نے تو صرف شراب کو حرام سمجھا ہے، ہم نے صرف زنا کو حرام سمجھا ہے، یقیناً یہ اعمال حرام ہے، اس کا انکار نہیں کرے گا کوئی، لیکن جیسے یہ اعمال حرام ہیں ایسے ہی فجر کی نماز نہ پڑھنا اس کا کیا حرام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں، جو فجر کی نماز نہ پڑھے شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں۔ اب ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے میرے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے، اس لیے سب طے کرتے
کہ آج سے انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کارگزاری سنا رہے آج ہم لوگ. کیا جی؟ اس کو کہتے ہیں معرکۃ العرا، جنگ کا میدان، دشمن سامنے، اور صلاۃ الخوف پڑھی جا رہی ہے، خوف کی نماز پڑھی جا رہی ہے. دشمن سامنے، صاف لفظوں میں کہ یہ موت منڈلا رہی تھی اور نماز پڑھی جا رہی تھی. ہمارے یہاں تو کتنی سہولتیں، پھر مسجدیں خالی. اس لیے سارا مجمع آج سے طے کر لے. بہت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس کی موت کب آئے گی نہیں معلوم. کئی مرتبہ ایسا بولنے والا بولتے بولتے مر گیا. دریا پور کی جماعت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، ایک ساتھی درمیانی بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے انتقال ہو گئے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، رات میں سوئے نا، سوتے رہ گئے، سوتے رہ گئے. یہ سب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، آپ کے بھی اور میرے ساتھ. اس لیے عقل مند آدمی اس کو کہا گیا جو موت سے پہلے موت کی کریں گے تیاری. پکی نیت کر لو، آج سے نماز چھوڑے گی. نماز کو کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم فرض، وتر اور سنت تو پڑھ لیا، کم سے کم اتنا. چلو بھائی نوافل وہ تو ختم ہی ہو گئی ویسا، لیکن چلو نوافل کو تھوڑا سا ایک طرف رکھو. کم سے کم فرض نماز، وتر نماز اور سنت نماز زیادہ سے زیادہ 25 منٹ لگے گی، اس سے زیادہ نہیں. فجر کی نماز میں آپ دیکھو 20 سے 25 منٹ کا کام ہو، تعلیم مشورہ سب ہو گئے. ظہر کی 10 رکعت میں 20 سے 25 منٹ لگے، عصر کی 4 رکعت میں 10 سے 12 منٹ لگے. تو سب نیت کرتے آپ جمعہ کے بعد میں، تھوڑا نماز کے بعد میں 2-4 جملے اللہ کے سامنے کہہ لو، اے اللہ معاف کر دے. بس معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. معافی مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، معافی نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. فرعون سے ناراضگی کی بڑی وجہ عقل تھی. معافی مانگنا عاجزی کی علامت ہے، اور معافی نہ مانگنا گھمنڈ کی علامت ہے. تو نماز کے بعد میں آپ اپنے طور پر اجتماعی نہیں، اپنے طور پر ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے معافی مانگو. میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، دوسروں کو کیا بتانے کا. معافی مانگے اور اب آج سے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے سب. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ایسے بیٹھ جائے جیسے ہم لوگ قاعدے میں بیٹھتے ہیں. بھئی ایک اہم بات تو یہ ہے کہ حاجیوں کے فارم بھرنا وہ تو سمجھو شروع ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ یہ بات کہی گئی تھی، جس کے بعد تقریباً 5 ایکڑ کے قریب کھیت ہے. کھیت کی قیمتیں ہمارے یہاں اتنی ہیں، 1 ایکڑ میں پورے گھر کا حج ہو جاتا. ایسی قیمتیں ہمارے یہاں. اور اتنی قیمت نہیں ہے تو کم سے کم 1 ایکڑ میں 2 کا تو ہو جائے گا، اور 2 کا نہیں تو 1 کا تو ہوگا. اس لیے جس آدمی کے پاس میں 5 ایکڑ کے قریب کھیت ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر حج فرض ہے. حج کی فرضیت کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 6-7 لاکھ روپیے ہو، اس پر اکیلے پر حج فرض ہے. اور 6-7 لاکھ آج کے دور میں کیا ہے؟ خود کا مکان ہے، زائد پلاٹ ہے، رکھا ہوا ہے پلاٹ. تو پلاٹ کی قیمتیں دیکھو نا. تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے اس پر حج فرض ہے. اور آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا سنا ہوگا، جن کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کو ذرا دھیان سے سنیں. جس آدمی کے پاس اتنی رقم ہو کہ اس پر حج فرض ہو اور پھر حج نہ